علامہ صاحب، جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی فنڈنگ کا کیا ذریعہ ہے؟ 15 سال نہیں لگے ہمیں یہ بنانے میں، 10 سال آتی فنڈز جہاں پر ہمیں پاس ہے، لگا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن ہم سے زیادہ دوسروں کے پاس ہے فنڈ۔ پاکستان کے اندر ایسے دینی مذہبی ادارے موجود ہیں مختلف مذاہب کے جو بیرونی فنڈنگ سے یہ بنے، کہ اس ادارے کے بننے میں شروع سے آج تک 1 روپیہ بھی بیرونی فنڈنگ شامل نہیں ہے، نہ کسی گورنمنٹ کی، نہ کسی شخصیت کی، نہ کسی مجتہد کی۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ آپ کی فکر، سوچ اور گفتگو میں رائے حل موجود ہے، سولوشن ہے مسائل اور جامعہ عروۃ الوثقیٰ جیسے بڑے پروجیکٹ کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ علامہ صاحب، صرف 15 سال کے عرصے میں اتنی کامیابی، جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی فنڈنگ کا کیا ذریعہ ہے؟ اصل میں یہ جو بنا ہے ڈھانچہ نا، یہ 15 سال ہو چکے ہیں ہمارے عمل کو، لیکن 15 سال نہیں لگے ہمیں یہ بنانے میں، 10 سال لگے ہیں۔ یہ سب کچھ 10 سال میں بن چکا تھا، البتہ ابھی جاری ہے کام، ساتھ ساتھ آگے تکمیلی کام ہو رہے ہیں، لیکن جو بنیادی سٹرکچر بننا تھا وہ 10 سال کے اندر مکمل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وقت کے لحاظ سے بھی یہ ٹائم عموماً نہیں ہوتا، زیادہ وقت لگتا ہے، اتنے بڑے ڈائمینشن کے ساتھ کسی سٹرکچر کے لیے بہت کم وقت ہے 10 سال۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت، چونکہ سرکاری عہدے پر ہے، میں نام ان کا نہیں لیتا، انہیں جب ہم نے بتایا ہمارے دوستوں نے کہ یہ 10 سال کے اندر سب کچھ بنا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ بریلوی مکتب فکر سے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کرامتوں کے قائل ہیں بریلوی، تو اگر آپ یہ کہتے کہ یہ مدرسہ بنا بنایا آسمان سے اترا ہے تو میں مان لوں گا، چونکہ کرامت کے قائل ہیں ہم، اور اگر یہ کہو کہ یہ ناقہ حضرت صالح کی طرح زمین سے بنا بنایا باہر نکلا ہے تو بھی میں مان لوں گا، لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ 10 سال میں اتنا بڑا آپ نے بنایا ہے، یہ ماننا مشکل ہے۔ ایسا ہی ہے، واقعیت یہ ہے کہ یہ ایک معجزاتی کام سمجھو کام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد سے ہوا ہے اس کم وقت کے اندر، اور اس میں ظاہر بنیاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے جو خدا نے دی ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے، جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے، جو آپ کا سوال بھی ہے میں اس کو بیان کروں گا، لیکن اس مالی تعاون کے ساتھ ساتھ جو عملی میدانی کام ہوا ہے وہ لوگ، انہوں نے یہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے۔ مالیاتی فنڈز جہاں پر ہمیں پاس ہے، لگا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن ہم سے زیادہ دوسروں کے پاس ہے فنڈز، مسلمات میں سے ہے کہ لوگوں کے پاس دینی فنڈ ہم سے زیادہ ہے، لیکن آگے کوئی ڈھانچہ سٹرکچر کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ بیرونی فنڈنگ سے کام ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے دینی مذہبی ادارے موجود ہیں مختلف مذاہب کے جو بیرونی فنڈنگ سے یہ بنے ہیں سارے، لیکن الحمدللہ ہم یہ فخریہ طور پر پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر ہے، نہ صرف شیعہ کے لیے بلکہ پوری پاکستانی قوم کا فخر ہے یہ کہ اس ادارے کے بننے میں شروع سے آج تک 1 روپیہ بھی بیرونی فنڈنگ شامل نہیں ہے، نہ کسی گورنمنٹ کی، نہ کسی شخصیت کی، نہ کسی مجتہد کی، کسی طرف سے، نہ ایران، نہ غیر ایران، نہ عراق۔ یہ سب کام مومنین نے کیا ہے۔ میں اس کی ہسٹری بیان کرتا رہتا ہوں، کوئی سوال آپ نے تو کر دیا ہے، سوال جو نہیں کرتے میں ان کو خود سے بتا دیتا ہوں، تاکہ چونکہ لوگوں کے ذہن میں چھپا ہوا سوال ہے، یہ زبان پہ نہ بھی لائیں لیکن یہ ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے بیان کرنا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں وہ بیان کرو، لوگوں کو تحدیث کرو، نعمت کی ذکر کرو، اس کا چھپاؤ نہیں، پنہان نہ رکھو، نعمت کھول کے بیان کرو سب کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، تو اس فرمان کے تحت وہ ہمیں بھی شامل ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا ہم ذکر کریں۔ دوسرا اس لیے ضروری ہے یہ عنصر بیان کرنا تاکہ ہماری قوم کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، ہماری قوم کے اندر یہ احساس کمتری ہے کہ ہم بڑے کام خود نہیں کر سکتے، ہماری گورنمنٹ میں بھی خود اعتمادی نہیں ہے، یہ بڑے کام کرنے کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں، سعودی عرب کے پاس چلے جاتے ہیں، امریکہ کے پاس، چائنا کے پاس چلے جاتے ہیں، خود اعتمادی نہیں ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کام تو ہم خود کر سکتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے، لیکن خود اعتمادی ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہم چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں اپنے، تو خود اعتمادی نہیں ہوتی ہمارے بچوں کے اندر،
وہ سہارا لیتے ہیں بڑوں کا یا سہارا لیتے ہیں دوسروں کا. اگر ہم خود اعتمادی اندر پیدا کر لیں اپنے تو ہم بڑے کام کر سکتے ہیں, ناقابل یقین کام کر سکتے ہیں, جس کی ایک مثال عروۃ الوثقیٰ ہے. جیسا آپ نے کہا نا کہ یہ ایک تحریک بیداری شروع تھی جامع عروۃ الوثقیٰ کی. میں تاریخ آپ کو بیان کرتا ہوں کیسے بنا. میں تبلیغ کے لیے قم مقدسہ میں پڑھتا تھا. تبلیغ کے دنوں میں پاکستان آ جاتا تھا, محرم, صفر, ربیع الاول اور ماہ رمضان. تو مختلف شہروں میں جاتا تھا, جا کے تبلیغ کرتا تھا. اور تبلیغ ہماری ایک ہی طرح کی ہوتی تھی, آگاہی, بیداری اور لوگوں کو اس ظلمت سے, جہالت سے نکالنا. تو لاہور کے چند مومنین تھے, انہوں نے مجلس سنی میری, اور مجلس سن کر تو انہوں نے وقت مانگا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں نے وقت دے دیا ان کو. تو اس ملاقات میں انہوں نے کھانا رکھا اپنے گھر میں. تو اس کھانے پہ گئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کی مجالس 2-3 خمسہ تھا میرے خیال میں, 5 مجلسیں تھیں, تو ہم نے یہ خمسہ آپ کا پورا سنا ہے, اور اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کی سوچ, آپ کی گفتگو روایتی انداز سے ہٹ کے ہے. آپ جس طرح دوسرے عموماً کرتے ہیں تقریر, اس طرح نہیں کرتے. آپ کا بالکل ہی انداز ہی الگ ہے, باتیں ہی الگ ہیں, سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ آپ کی فکر, سوچ اور گفتگو میں رائے حل موجود ہے, سولوشن ہے مسائل اور مشکلات کا. یہ ان مومنین نے, لاہور کے چاند مومنین نے, 3 مومنین تھے, انہوں نے یہ بات کی. تو بہرکیف میں نے ان کو صراحہ تحسین کیا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ عموماً تو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے, بور ہوتے ہیں لوگ, لیکن آپ کے دل میں گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فکر جو ہمیں بہت قیمتی اور بنیادی نظر آئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مرکز ہو اور اس کی ترویج اور تعلیم ہو, تاکہ باقی لوگ بھی اس فکر سے آشنا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھی تجویز ہے آپ کی, لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کے لیے میں مدرسہ بناؤں, ادارہ بناؤں, پھر یہی تعلیم دوں لوگوں کو پاکستان میں. اسٹیج سے, ممبر سے تو دے رہا ہوں, لیکن مدرسہ بنا کے دوں اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو کہنے لگے کیوں نہیں ہے تیار؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ یہ عزت سے یہ کام نہیں ہوتا. مدرسے عزت کے ساتھ, دینی ادارے, مسجدیں, امام بارگاہیں عزت سے نہیں بنتے. تو میں نے کہا میں نے دیکھا ہے جنہوں نے مدرسے بنائے ہیں, ان کا حال دیکھا ہے. مدرسے کی بنیاد رکھ کے پھر رسید بک لے کے مارکیٹوں میں گھومتے رہتے ہیں, چندے مانگتے ہیں مسجدوں میں, جگہ جگہ. پھر لوگ چندہ دیں نہ دیں توہین ضرور کرتے ہیں, ان کی تذلیل ضرور کرتے ہیں. تو میں نے وہ مناظر دیکھے ہوئے, تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. جو طالب علمانہ مجھ سے ہو سکتا ہے, تبلیغ, تحریر اور تبلیغ میں کر رہا ہوں, کتابیں لکھ رہا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا جتنی میرے پاس وسعت ہے, لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ عزت کے ساتھ بنے گا یہ ادارہ, تو آپ حامی بنیں. بہرکیف یہ تجویز تھی ان کی پہلے دن کی. تو میں نے سن لی, اور سن کے پھر کوئی حامی نہیں بھری. اس کو پھر 3 سال لگ گئے اس تجویز کو میچور کرنے میں. وہ مومنین جب بھی ملتے, بلکہ ایک آدھ دفعہ تو قم تک گئے میرے پیچھے وہاں پر, اور ویسے تو میں زیادہ آتا تھا پاکستان میں, لیکن ایک دفعہ یہ خود وہاں گروپ بنا کے, وفد بنا کے گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم آمادہ ہیں, آپ قبول کریں. بہرکیف میں نے دیکھا کہ اتمام حجت ہو گیا ہے مجھ پر, اب میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو گیا ہوں, تو مجھے کرنا پڑے گا یہ کام. تو میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ زمین خریدی, 3 بندے تھے. پھر ان 3 کے ساتھ اور بندے بڑھتے گئے, پھر تقریباً 6-7 نفری ٹیم بن گئی. یہ سارا انہوں نے کیا ہے یہ کام. اور عمومی پبلک سے بھی ہم نے کبھی چندہ نہیں مانگا, اپیل بھی چندے کی کبھی نہیں کی. کسی مجتہد کے دفتر سے بھی ہمیں کوئی گرانٹ فنڈ نہیں ملا, پاکستان گورنمنٹ سے کچھ نہیں ملا, ایران گورنمنٹ سے کچھ نہیں ملا. جتنے ہمارے مذہبی فنڈ ہوتا ہے جہاں جہاں, وہ عموماً دیتے بھی ہیں, لوگوں کو مدد کرتے بھی ہیں. پاکستان کے اندر مختلف فنڈڈ ادارے بنے ہوئے ہیں, ملک کے اندر سے بھی ان کی فنڈنگ ہوئی ہے, باہر سے بھی. ہم نے ان سے مانگا بھی نہیں, انہوں نے ہمیں دیا بھی نہیں. چونکہ یہ مومنین جنہوں نے عہد کیا تھا, یہ اس عہد پہ پکے نکلے, اور انہوں نے یہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے 3 ایکڑ جگہ خریدی, پھر 3 ایکڑ اور جگہ خریدی, پھر اور خریدی. اس طرح کرتے کرتے ابھی تقریباً کوئی 25-30 ایکڑ کے قریب جگہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے, جس میں سے 18 ایکڑ پر تقریباً ادارہ بن چکا ہے. بڑا ادارہ ہے جس کے اندر ہزاروں طلبہ و طالبات
کی گنجائش ہے اور آگے مزید مسلسل ترقی کر رہا ہے یہ ادارہ، تعمیرات کے لحاظ سے بھی، ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے بھی وسعت آ رہی ہے، سائنس کالج اس کے اندر بن گیا ہے اور متعدد اس کے اندر تفاصیل ہیں. یہ ساری وہی طبقہ جنہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی انہیں اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے یہ کام کیا ہے. ہم نے عموماً لوگ نہیں نام بتاتے، کوئی ادارہ نام نہیں بتاتا، بلکہ ایک سرکاری افسر یہاں پر آئے ہمیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کو فنڈ کون دیتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو سخت سوال ہے، یہ تو کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. کہا ہاں نہیں. وہ کہنے لگے میں ایک اہل سنت مدرسے میں گیا، سرکاری افسر تھے جن کا کام یہی ہے کہ معلوم کریں یہ دینی ادارے، خصوصاً جب FATF نے اور انہوں نے دباؤ ڈالا ہے کہ پاکستان کی یہ مذہبی فنڈنگ کنٹرول کر کے ہمیں رپورٹ دو، تو وہ رپورٹ بناتے ہیں. تو میں نے کہا کسی نے بتایا آج تک آپ کو فنڈ؟ اپنے کہتے ہیں نہیں بتایا، کسی نے بھی نہیں بتایا. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک مولانا کے پاس گیا اور انہیں جا کر کہا کہ بتاؤ ڈونرز کون ہیں آپ کے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں اپنے باپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. تو میں نے کہا باپ کو کیوں نہیں بتاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ باپ جا کے لے لے گا اس سے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک کہا اس نے کہ ڈونرز کوئی نہیں بتاتے، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، چونکہ ہمارا صاف شفاف معاملہ ہے. تو میں آپ کو، ہم نے وہ 5-6 بندوں کے نام بتائے کہ یہ ہیں ہمارے بنیادی ڈونر جنہوں نے یہاں پروجیکٹ بنائے ہیں، کام کیا ہے اور اپنا سرمایہ، بعضوں نے سارا سرمایہ لگایا اور بعضوں نے جو توفیق اللہ نے دی وہ لگایا. اور اسی طرح پھر ادارہ جب بن گیا، اس کی فعالیت سامنے آئی، ایک تو سٹرکچر اس کا بنا، پھر اس کے اندر جو کارکردگی سامنے آئی، تو لوگوں کی نگاہوں میں آیا، ایک پہچان بن گئی ادارے کی. جب پہچان بنی ہے تو اب لوگ خود اپنے طور پر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. یعنی کسی وقت میں بھی یوں نہیں ہوا کہ ہم اس طرح پریشان ہو گئے ہوں کہ ہمیں مانگنا پڑے کسی سے جا کر. مشکلات ضرور ہیں، چونکہ کام بڑا ہے، زیادہ ہے اور مشکلات ہیں اس میں. یعنی لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں 2 طرح کا تعاون کرتے ہیں، بلکہ 3 طرح کا تعاون کرتے ہیں. ایک تو جو اپنا خمس ہمیں دیتے ہیں، خمس زکوٰۃ صدقات جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں ہمیں لا کے دیتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے. ایک وہ طبقہ بھی ہے جو ہمیں قرض دیتے ہیں. یہ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ جامعہ کے ساتھ تعاون ڈونیشن کی صورت میں بھی کر سکتے ہو. اگر ڈونیشن نہیں دینا چاہتے تو وہ پیسہ جو آپ کے پاس فارغ پڑا ہوا ہے بینک کے اندر یا گھر کے اندر کسی استعمال میں نہیں ہے، وہ پیسہ آپ ہمیں دے دو اور ہم اس سے جامعہ کی تعمیرات کرتے ہیں. پھر آپ کو جب آپ کو ضرورت ہو تو یہ پیسہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، اور ایسا کرتے ہیں لوگ، ابھی بھی کر رہے ہیں. ہمیں ایک بڑا تعاون اس طرح سے ہوتا ہے، قرض دیتے ہیں. تیسرا تعاون جو مالی طور پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے دیا ہے کہ ہمیں جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بڑے لانگ ٹائم کریڈٹ پہ لوگ ہمیں دیتے ہیں، لمبے. مثلا اگر ہم اپنے کھاتے بتائیں آپ کو یا کسی بھی کاروباری آدمی کو تو باور نہیں کرے گا، یقین نہیں کرے گا. مثلا ہمیں لکڑی چاہیے دروازوں کے لیے، مسجد کے لیے، تو ہم نے جتنی لکڑی ضرورت ہے وہ ساری اٹھا لی، ظاہر 5-7 کروڑ روپے کی لکڑی اٹھا لی. تو کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی کاروباری آدمی اتنا کریڈٹ نہیں دیتا کسی کو، چونکہ اس کا اپنا کاروبار بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے اعتماد کیا، ہمیں دے دیا کہ بھائی یہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہمیں واپس کرتے جو. اسی طرح ہمیں کوئی اور چیز چاہیے، سیمنٹ چاہیے، سریا چاہیے، تو وہ اعتماد کر کے دے دیتے ہیں اور ہم بعض اوقات سالوں تک ان کا واپس نہیں کر پاتے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کریڈٹ ان کا اتارتے ہیں ہمیں. تو یہ بھی ایک بڑا تعاون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے کہ آج کے مفاد پرستی کے زمانے میں تو ایک دن کے لیے کوئی نہیں دیتا کسی کو کریڈٹ پر، لیکن یہ تعاون ہے جو لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے نظام ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے. فنڈز لگا ہوا زیادہ نظر آتا ہے، فنڈز ملتا بہت کم ہے ہمیں. ان 2 طریقوں سے ہم کام کرتے ہیں، قرض بھی اٹھا لیتے ہیں اور کریڈٹ پہ سامان بھی لے لیتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے اتارتے رہتے ہیں. تو یہ راز ہے اور یہ راز ہماری قوم کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے بھروسے پر، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ ملک کے اندر بڑے کام کریں اور کریں گے انشاءاللہ. اب مومنین نے جو حامی بھری ہے مختلف شہروں کے اندر،
جامعہ عروۃ الوثقیٰ جیسے بڑے پروجیکٹ کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر، اور یہ قبل از وقت ہوگا، میں یہاں اعلان کر دوں کہ کون سی جگہ ہیں، اپنے وقت پر انشاءاللہ جب بن جائے گا. ہم نے پہلے بھی یہی کیا ہے کہ پہلے کوئی چیز بنا کے پھر پبلک میں اناؤنس کیا ہے. وہ چندے مانگنے کے لیے یہ نہیں کہ پہلے پیپر بنا کے پھر اناؤنس کر دیں پھر زمین پہ کام نہ ہو. تو ہم نے الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے بعد.